جہاں مشرق وسطیٰ میں امن کی بات چیت ہو رہی ہے، جہاں یہ توقع پیدا ہو گئی ہے کہ جو مذاکرات کا دور چل رہا ہے اس وقت برگن اسٹاک میں، اس کے نتیجے میں جو 60 روزہ مذاکرات کے نتیجے میں جو روڈ میپ بنے گا، اس سے وہاں امن کی جو ہے وہ امن کے قیام کی کوششیں جو ہے وہ بارآور ثابت ہوں گی، اور الٹیمیٹلی مشرق وسطیٰ کی جنگ جو ایک طویل عرصے سے جو بادل منڈلائے ہوئے ہیں وہاں پر، وہ ان سے نجات جو ہے وہ حاصل ہو جائے گی۔ لیکن وہاں امن کی صورتحال قائم ہونے کی توقع اور یعنی جو خبر ہے اس نے ہمارے پڑوس میں میرے خیال سے کافی صورتحال جو ہے وہ گمبھیر اس سے ہو گئی ہے۔ مودی جو ہے، نریندر مودی جو ہے، وہ اپنا منہ بند کیے ہوئے، کوئی یپ یپ نہیں ہو رہی ہے، نہ اجیت ڈوبل بول رہے ہیں، نہ راج ناتھ بول رہا ہے، نہ جے شنکر بول رہے ہیں۔ یہ سارے وہ لوگ تھے جو ہر وقت پاکستان کے خلاف یم یم کرنے سے باز نہیں آتے تھے، لیکن پاکستان کا رول چونکہ ایک عالمی سفارتکار کے طور پر، ایک عالمی ثالث کے طور پہ تسلیم کر لیا گیا ہے، لہٰذا صف ماتم کا بچھنا بھارت کے اندر سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ لیکن اس وقت جو صورتحال مشرق وسطیٰ کی ہے وہ بہتری کی طرف مائل بھی ہے، اور بہتری کا سفر جو ہے وہ جاری بھی ہو گیا ہے، کیونکہ جو مذاکرات ایک وقت میں ایسے لگ رہا تھا کہ برگن اسٹاک کے مذاکرات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، ناکام ہو جائیں گے، کیونکہ ٹرمپ نے ایک ایسا ٹویٹ کیا تھا جس کے نتیجے میں غصہ جو ہے وہ کالی باف کے چہرے پر بھی اور اس کی باڈی لینگویج پر بھی صاف ظاہر تھا، اور یوں لگتا تھا کہ میرے خیال سے وہ مذاکرات کو چھوڑ کے اور واپسی کا سفر اختیار کریں گے۔ لیکن پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی موجودگی نے پھر کام کر دکھایا۔ ان کی ڈپلومیسی کا جو سحر ہے اس نے ان مذاکرات کو ناکام ہونے سے بچایا، نہ صرف بچایا بلکہ وہاں جو آؤٹ کم ہمارے سامنے آئی ہے اس کے نتیجے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایران کے لیے یہ ون ون سچویشن ہے۔ مثال کے طور پہ آبنائے ہرمز جو ہے وہ عام جہازوں کے لیے کھول دی جائے گی، وہ تو پہلے ہی کھلی تھی، اس کو تو بند کرانے میں امریکہ کا ہاتھ تھا، ٹرمپ کا ہاتھ تھا، جنہوں نے نیتن یاہو کے اکسانے کے اوپر جنگ کا آغاز کر دیا تھا، تبھی تو وہ بند ہوئی تھی، اس سے پہلے تو وہ کھلی تھی۔ لیکن اس کے بعد پھر مذاکرات کے ایک اور دور کے دوران ایران نے آبنائے ہرمز کھول دی تھی، پھر آپ نے ناکہ بندی کر کے وہ بند کروا دی۔ تو یہ اچیومنٹس امریکہ کی نہیں ہے، یہ اچیومنٹ ایران کی قرار دی جائے گی۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ایران کے تیل کی فروخت جو ہے اس کے اوپر سے پابندی جو ہے وہ 12 اگست تک اٹھا لی ہے، اور اب ایران دنیا کے تقریباً سبھی ممالک کو سوائے 3 کے جن کا نام جو ہے اس معاہدے میں شامل ہے کہ شمالی کوریا ہے، اس میں کیوبا ہے، ان کو یہ تیل نہیں دیا جائے گا، بیچا جائے گا۔ باقی ایران کے تیل کے اوپر سے پابندیاں جو ہیں وہ اٹھا لی گئی ہیں۔ اسی طریقے سے جو اثاثے تھے ایران کے، ان کا ایک میجر پورشن جو ہے یا بڑا ایک حصہ جو ہے اس کو ریلیز کرنے کا فیصلہ بھی ہو چکا ہے، اور اگر اسٹیٹ بینک جو ہے ایران کا اس کے جو چیف ہے اس کا بیان ہم سامنے رکھیں تو اس کے اوپر بھی عمل درآمد کا آغاز ہو گیا ہے۔ تو سو فار جتنا کچھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں وہ سارا کچھ تو ایران کے حق میں ہے۔ دیکھیے، جب عالمی سطح کے اوپر معاہدے ہوتے ہیں یا مذاکرات ہوتے ہیں تو ان کی بنیاد گیو اینڈ ٹیک ہی ہوتی ہے۔ میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایران مکمل طور پر جنگ کے بعد سفارتی میدان سے بھی فاتح ہو کے نکلے گا، لیکن آثار اور شواہد بتا رہے ہیں کہ یہ ایران کے لیے ون ون سچویشن ہے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، 2 اہم باتیں جس کی طرف اشارہ بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ کیا نیتن یاہو اب اس صورتحال کے بعد چین سے آرام سے بیٹھ جائیں گے؟ توقع تو نہیں کی جانی چاہیے ایسی، اس لیے کہ ان کا رول ایک سپوائلر کا رول ہے۔ انہوں نے ہمیشہ سے اس پورے پروسیس کو، یہ چوتھا دور ہے مذاکرات کا، اس سے پہلے جو 3 مذاکرات کے دور تھے ان کو سبوٹیج کیا نیتن یاہو نے بھی، اور ٹرمپ نے اس کا ساتھ دیا، جس کے نتیجے میں امن کا یہ عمل جو ہے یہ رک گیا، اور جنگ کی خونریزی 2 مرتبہ اس خطے کے عوام کو بھگتنی اور دیکھنی پڑی۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، اب جنگ کے امکانات تو معدوم ہوتے جا رہے ہیں کہ دونوں کے بیچ نئی جنگ کا آغاز ہوگا، جو نیتن یاہو کے لیے آلموسٹ موت کا پیغام ہے، کیونکہ وہ تو نہیں چاہتے ہیں کہ یہ جنگ کسی صورت بھی بند ہو، کیونکہ ان کا اپنا سیاسی کیریئر داؤ پر ہے، کیونکہ ان کی اپنی زندگی داؤ پر ہے۔ ان کے خلاف جو مقدمات ہیں، جس کی 3 مرتبہ معافی کی درخواستیں جو ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کر چکے، اور اسرائیلی صدر جو ہے وہ اس کو مسترد کر چکے ہیں، انہیں جس دن یہ جنگ ختم ہوگی اسی دن ان کے خلاف یہ مقدمات جو ہیں یہ دوبارہ جاری ہوں گے، وہ جیل جائیں گے اور سزا بھی بھگتیں گے۔ اس لیے وہ
کوشش کریں گے کہ اس پوری صورتحال کو ایک دفعہ سے پھر سبوٹیج کریں. کیا ان کے وہ جو ایپسٹین فائل کا جو طوطا ان کے پاس ہے جس میں جان ہے ٹرمپ کی، کیا وہ ابھی بھی کارگر ہے، یا اس نے جو کام دکھانا تھا وہ دکھا چکا اور اب مزید ٹرمپ اس کی دھمکیوں میں نہیں آئیں گے؟ لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ ابھی اس میں تھوڑی بہت جان ہے، کیونکہ جو کل کا ٹویٹ تھا وہ اس پورے پروسیس کو پھر سبوٹیج کرنے کی ایک کوشش تھی، لیکن خدا کا شکر ہے کہ وہ سبوٹیج نہیں ہوئے اور بات چیت جو ہے وہ پازیٹیو سمت میں آگے بڑھ رہی ہے. پاکستان کے جو وزیر اعظم تھے وہاں پر، اور جو ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر ہیں، انہوں نے جو کردار ادا کیا ہے اس کی ستائش ہم کریں تو چلیے، ہمارے تو وہ اپنے ہیں، لیکن پوری دنیا میں ان کی ستائش کی جا رہی ہے. کل ایران کے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ اظہار تشکر کے لیے پاکستان کے دورے کے اوپر آ رہے ہیں. دنیا کے تمام بڑے بڑے لیڈروں نے پاکستان کے رول کو بہت سراہا ہے. اب دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں اگر وہ یہ کہ صورتحال اب اسرائیل کے ہاتھ سے بھی نکلتی جا رہی ہے. ایک سروے ہوا ہے جو اسرائیل کی یونیورسٹی نے کیا ہے، وہ ہمارا سروے نہیں ہے. اس سروے میں جو منظرنامہ پیش کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ایران ہر حال میں فاتح قرار پایا ہے. سب سے زیادہ فائدہ اس جنگ کا ایران کو ہوا ہے، اور نیتن یاہو جو ہے وہ اپنے آبجیکٹو کو، اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں ناکام رہے ہیں، اور اس جنگ میں ایران جو ہے وہ گینر ہے اور اسرائیل جو ہے وہ لوزر ہے. یہ میں نے کہا کہ یہ کسی باہر کے ملک کا سروے نہیں ہے، یہ کسی مسلمان ملک نے سروے نہیں کرایا، یہ اسرائیل کی اپنی یونیورسٹی میں وہاں کے 4344 کے قریب لوگ جو ہیں ان کے انٹرویوز کا نتیجہ یہ ہے کہ 92% جو عوام ہے ان کی رائے یہ ہے جو میں نے ابھی جس کا ذکر کیا ہے. ایک اور بہت عجیب و غریب صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے وہاں پر. پہلے جو آرتھوڈاکس یہودی تھے انہوں نے فوج میں بھرتی ہونے سے انکار کیا تھا، لیکن اب وہاں کا جو یوتھ ہے، جو وہاں کے جوان لوگ ہیں، انہوں نے بھی بھرتی ہونے سے انکار کر دیا ہے. اور ابھی ہم نے دیکھا کہ ایک جو بیس ہے اسرائیل کی، اس کے سامنے مظاہرہ کیا گیا ہے اور انہوں نے انکار کیا ہے کہ ہم اب جا کے فوج میں بھرتی ہو کے فوج میں کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ ساری صورتحال جو ہے نیتن یاہو کے لیے تو ایک طرح سے موت کا پیغام ہے. پاکستان جو ہے وہ یہ چاہے گا کہ یہ جو مذاکرات کا 60 روزہ پروسیس اب شروع ہوا ہے یہ کامیابی سے ہمکنار ہو، کیونکہ اسی میں مشرق وسطیٰ کا بھلا ہے، اسی میں ایران کا بھلا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو کردار ہم نے ادا کیا ہے اور جس کے نتیجے میں امن کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، کیا پاکستان اس سے مستفید ہوگا یا نہیں. ہمارے دو ایران کے ساتھ مسئلے ہیں. ایک مسئلہ ہمارا ایران گیس پائپ لائن کا ہے، ہم اس میں ڈیفالٹر ضرور ہیں، لیکن ایران نے ہمیشہ بڑے دل کا ثبوت دیا ہے. عدالت سے ہمیں جرمانہ ہو سکتا ہے جو بڑی ہیوی اماؤنٹ ہے، اس کے اوپر کبھی اصرار نہیں کیا ہے. اگر گیس پائپ لائن کمیشن ہو جاتی ہے تو پاکستان کے انرجی کے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے. اور دوسرا یہ کہ پاکستان اور ایران کے بیچ جو ٹریڈ ہے اس کا لیول جو ہے اس کو بڑھانے کی بہت ضرورت ہے. ہم ایک دوسرے سے بے پناہ چیزیں خرید سکتے ہیں اور ایک دوسرے کو فروخت کر سکتے ہیں. اس کے اوپر بھی میرا خیال سے فوکس ہوگا. اور پریزیڈنٹ پشکیان جو آ رہے ہیں ان کی ملاقات جو ہے ہمارے صدر آصف زرداری سے بھی ہے، پرائم منسٹر شہباز شریف سے بھی ہے، اور یقینی طور پر دفاعی تعاون کے لیے وہ ہمارے فیلڈ مارشل جو ہے عاصم منیر سے بھی ملاقات کریں گے. تو ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات رہے تو ہمیشہ سے ہی بہتر ہے، لیکن اب اس میں مزید بہتری کی امید جو ہے وہ پیدا ہو چلی ہے، جس سے دونوں ہی ممالک کے جو عوام ہیں انہیں بے پناہ فائدہ ہوگا.